2014 میں سائبیریا کے اوپر سے ایک ہیلی کاپٹر گزر رہا تھا، تبھی پائلٹ کا دھیان زمین پر موجود ایک عجیب و غریب چیز نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایک بہت بڑا سنک ہول جس کی چوڑائی 80 فیٹ اور گہرائی 15 اسٹوری بلڈنگ جتنی تھی۔ پائلٹ نے سنک ہول کے قریب 2-4 چکر لگائے، چند فوٹوز کیپچر کی اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جب یہ فوٹوز انٹرنیٹ پر پوسٹ ہوئی تو یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ کئی سائنٹسٹ، جیولوجسٹ اور آرکٹک ریسرچرز نے آج سے پہلے اتنا بڑا سنک ہول کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ بھی جو راتوں رات بن گیا ہو۔ اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ اس میں 10 اولمپک سائز کے سوئمنگ پولز کا پانی بھی آسانی سے بھرا جا سکتا ہے۔ پر یہ اچانک بنا کیسے، یہ ایکسپلین کرنا فی الحال کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ناظرین، رشیا کے نارتھ میں واقع سائبیریا کا یہ حصہ یمل پیننسولا کہلاتا ہے۔ یہاں ایکسٹریم کنڈیشنز کی وجہ سے آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ پورے یمل پیننسولا میں صرف چند ہزار خانہ بدوش رہتے ہیں، اور ان کی لینگویج میں یمل کا مطلب ہے زمین کا آخری حصہ۔ یمل کے اس سنک ہول کی خبر کے بعد آرکٹک جیولوجسٹ نے یہاں کا رخ کرنا شروع کیا۔ ویسے تو دنیا میں پہلے بھی کئی بار سنک ہولز بنے ہیں، اور کئی تو شہروں کے بیچ میں بھی نمودار ہو چکے ہیں۔ کبھی گاڑیاں نکلتے دیکھے جاتے ہیں تو کبھی کبھی پورے کے پورے گھر۔ یہ سنک ہولز زیادہ تر پانی کے بہاؤ کی وجہ سے بنتے ہیں، کیونکہ پانی نیچے کی زمین کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لیکن جیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ یمل کا یہ سنک ہول کسی بھی طرح سے نارمل نہیں لگتا، کیونکہ نارمل سنک ہولز کا بارڈر فلیٹ ہوتا ہے، نہ کہ ابھرا ہوا۔ اور جیسا کہ نارمل سنک ہول زمین کے حصے کو اندر نگل لیتا ہے، یعنی اس کے اندر سے باہر کچھ نہیں نکلتا، پر یمل کے اس سنک ہول پر جب غور کیا گیا تو اس کی ایجز بھی ابھری ہوئی تھی، اور اس کا ملبہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پتھروں کے ٹکڑے 200 سے لے کر 900 میٹر کے ریڈیس تک پھیلے ہوئے پائے گئے۔ اس طرح کا ملبہ وہیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں کوئی ایسٹرائیڈ آ کر گرا ہو، پر ریسرچرز کو سنک ہول کے اندر کسی ایسٹرائیڈ کے ٹکرانے کا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ملا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، ایک بہت بڑا قدرتی دھماکہ۔ نارملی زمین کے اندر ابلنے والا لاوا اس قسم کے دھماکے پیدا کر سکتا ہے، پر اگر یہ سچ ہے تو سنک ہول سے باہر نکلنے والا لاوا یا والکینک راک کہیں تو نظر آئے۔ اس سنک ہول کے ارد گرد پتھر تو ہیں، لیکن ان کا والکینو سے دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں بنتا۔ پھر آخر کریٹر جیسا دکھنے والا یہ سنک ہول بنا تو بنا کیسے؟ یہ جاننے کے لیے اس کے اندر ہوا، پانی اور مٹی کے کچھ سیمپلز کلیکٹ کیے گئے، اور اس بار سائنسدانوں کو ایک دلچسپ سراغ مل ہی گیا۔ ان تمام سیمپلز کو جب ٹیسٹ کیا گیا تو اس میں ایک چیز بہت زیادہ کوانٹٹی میں پائی گئی، میتھین گیس۔ کھانا پکانے اور گرمائش کے لیے استعمال ہونے والی میتھین ایک نیچرل گیس ہوتی ہے جو کہ کاربن اور ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ اگر یہ زیادہ کوانٹٹی میں ہو تو ہوا سے ملنے پر اس میں فوراً آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب اس بات کے کافی زیادہ چانسز تھے کہ یہ سنک ہول زمین سے نکلنے والی میتھین گیس کی وجہ سے بنا تھا۔ یہ مسٹری اب سائنسدانوں کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور ان کا اس معاملے کی گہرائی تک جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں بچا تھا۔ پر اس سے پہلے کہ وہ یہ جانتے کہ اتنی زیادہ میتھین گیس آئی کہاں سے ہے، یمل پیننسولا پہ ہی 8 مزید سنک ہولز برآمد ہو گئے۔ یہ سارے سنک ہولز بھی سیم اسی طرز کے بنے ہوئے تھے کہ جیسے یہاں کوئی دھماکہ ہوا ہو۔ جب سیٹلائٹ امیجز میں دیکھا گیا تو معلوم پڑا کہ 2014 کے بعد یہاں ایک کے بعد ایک سنک ہولز بنتے جا رہے ہیں۔ تیزی سے بننے والے سنک ہولز آخر کس چیز کا اشارہ دے رہے تھے؟ سائنسدان یہ جاننے کے لیے اب فکر مند ہونے لگے، لیکن اس سے بھی زیادہ بے چین کرنے والی چیز یہ تھی کہ ان تمام سنک ہولز کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن تھا۔ 2014 میں یہاں سب سے پہلا سنک ہول بنا تھا، اور اس کے اگلے ہی سال سائبیریا میں ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر نوٹس کیا گیا، اور باقی تمام سنک ہولز بھی اسی ہائی ٹیمپریچر کے دوران ہی بنے تھے۔ 19ویں صدی کی شروعات سے لے کر آج تک پوری دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر 1 ڈگری سیلسیس تک بڑھا ہے، لیکن آرکٹک سرکل میں ٹیمپریچر بڑھنے کی اسپیڈ ڈبل ہے۔
تو اب سائنسدان یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان سنک ہولز کا کلائمیٹ چینج کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور ارتھ کا فیوچر کیا ہوگا اگر یہ ایک ایک کر کے بڑھتے گئے۔ ایک طرف یمل کے سنک ہولز پر گہری ریسرچ چل رہی تھی تو دوسری طرف یمل سے بہت دور آرکٹک سرکل میں ہی سائنسدانوں کی ایک دوسری ٹیم کو کچھ انوکھا دیکھنے کو ملا، جو شاید یمل کے سنک ہول کی پہیلی کو سلجھانے کی سب سے اہم کڑی تھی۔ الاسکا کے نارتھ ویسٹ کوسٹ کے قریب ایزی لیک ہے، جو لوکلز کے مطابق کچھ مہینوں سے بہت آڈ بیہیو کر رہی ہے۔ ایزی لیک کے اندر سے ببلز نکل رہے ہیں جیسا کہ پانی بوائل ہو رہا ہو۔ اس مسٹری کی کھوج میں سائنسدانوں کی ایک ٹیم یہاں پر آ پہنچی۔ ان ببلز کے سیمپلز لیے گئے تو معلوم پڑا کہ یہ بھی میتھین گیس کے ببلز ہیں۔ آرکٹک ریجن میں ہلکی پھلکی میتھین گیس کا لیک ہونا ایک بہت کامن بات ہے، لیکن اس کیس میں حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایزی لیک سے ہر روز 10 ٹن میتھین نکل رہی تھی۔ پورے آرکٹک ریجن میں یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کہیں سے اتنی زیادہ میتھین گیس نکلی ہو۔ ریسرچ ٹیم نے ایزی لیک میں پانی کے اندر جا کر میتھین گیس کا سورس دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے تو ایزی لیک 3 فٹ گہری ہے، لیکن جس جگہ سے ببلز نکل رہے تھے وہ جگہ بہت زیادہ ڈیپ تھی جہاں ڈائیورز کا جانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا سونار اسکیننگ کی مدد سے ایزی لیک کے نیچے زمین کا ایک 3D ماڈل بنایا گیا۔ معلوم پڑا کہ جہاں سے ببلز نکل رہے ہیں وہاں لیک 50 فٹ تک ڈیپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف یمل میں سنک ہولز کے بننے کی وجہ بھی میتھین گیس ہی بتائی جا رہی تھی، دوسری طرف ایزی لیک کے نیچے سے بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں میتھین گیس لیک ہو رہی تھی۔ یہ دونوں لوکیشنز آرکٹک سرکل میں ہی آتی ہیں، اور تو اور ان دونوں کے بیچ میں ایک چیز اور بھی کامن ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں لوکیشنز زمین کی ایسی قسم کے اوپر موجود ہیں جس کو پرما فراسٹ کہا جاتا ہے۔ پرما فراسٹ اس قسم کی زمین کو کہتے ہیں جو اندر سے پوری طرح سے فروزن ہو، جمی ہوئی ہو۔ یہ بہت بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی زمین ہے جس میں رشیا، کینیڈا اور الاسکا کا کافی حصہ شامل ہے۔ ریسنٹ ریسرچ سے معلوم پڑا ہے کہ آرکٹک سرکل میں ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے پرما فراسٹ اب پگھلنا شروع ہو گیا ہے، یعنی جس زمین پہ لیکس، پہاڑ، ریورز اور جنگلات کے ساتھ ساتھ انسان کے بنائے ہوئے اسٹرکچرز کھڑے ہوں وہ اندر سے میلٹ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا اس کو امیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ پرما فراسٹ کی میلٹنگ کا ثبوت ایزی لیک سے 600 کلومیٹر دور الاسکا میں فاکس ٹاؤن کے قریب جنگلات میں چھپا ہوا ہے۔ یہ جنگل بھی پرما فراسٹ کے اوپر موجود ہے، جہاں لوکلز نے نوٹس کیا ہے کہ جنگل کے درخت اچانک سے ایک طرف کو جھک گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان درختوں کی جڑیں کمزور ہو گئی ہوں۔ اس کے علاوہ جنگل میں ڈیپ جانے پر معلوم پڑا کہ یہاں کی زمین بھی دھسی ہوئی ہے اور ایک عجیب سا سوراخ زمین میں بن چکا ہے۔ اس سوراخ کے اندر پانی گرنے کی آواز لگاتار سنائی دیتی ہے، جبکہ آس پاس نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے نہ ہی کوئی لیک۔ یہ اتنا بڑا چینج کئی صدیوں سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ سلسلہ صرف 2018 کے بعد سے شروع ہوا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ پرما فراسٹ کے پگھلنے کا میتھین گیس اور یمل کے سنک ہول سے کیا کنیکشن ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے لیے فیر بینک الاسکا میں پرما فراسٹ کے اندر ہی ایک ٹنل کھودا گیا۔ اس ٹنل کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ جمی ہوئی زمین کے ساتھ ساتھ قدیم دور کے جانوروں کے ڈھانچے بھی جمے ہوئے ہیں، جس میں میمتھ، اسٹیپ بائسن اور ہزاروں سال پرانی گھاس بھی پریزرو ہو رکھی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرما فراسٹ کے اندر آرگینک میٹر کی بھی بہت زیادہ کوانٹٹی ہے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ تمام آرگینک میٹر کے اندر کاربن ہوتا ہے۔ جیسے جیسے پودے اگتے ہیں تو وہ ایٹماسفیئر میں سے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایبزارب کر لیتے ہیں، اور جب یہ مر جاتے ہیں تو ڈی کمپوزیشن کے دوران ان میں سے کچھ کاربن واپس ایٹماسفیئر میں ریلیز ہو جاتا ہے۔ لیکن آرکٹک سرکل میں فریزنگ ٹیمپریچر کی وجہ سے ڈی کمپوزیشن کا پروسیس بہت سلو ہوتا ہے، اس لیے ہزاروں سالوں کے عرصے کے دوران بہت سارے آرگینک میٹر اب پرما فراسٹ کے اندر پریزروڈ ہیں، یعنی ان کی باڈیز ابھی ڈی کمپوز نہیں ہوئی اور ان کے اندر ابھی بھی کاربن موجود ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ آرکٹک پرما فراسٹ کے اندر جتنا کاربن ہے اتنا شاید پورے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں بھی نہ ہو۔
لہٰذا گلوبل ٹیمپریچر رائز کی وجہ سے جیسے جیسے پرما فراسٹ پگھلتا جا رہا ہے اس کے اندر موجود آرگینک میٹر یعنی فاسلز ڈی کمپوز ہو رہے ہیں۔ بیکٹیریا ان کے کاربن کو اپنی انرجی کے لیے کھاتے ہیں اور پھر بدلے میں میتھین گیس ریلیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرما فراسٹ پگھلنے کی وجہ سے زمین بھی سافٹ ہو رہی ہے اور اب اس کے نیچے پھنسی ہوئی میتھین گیس کو اوپر تک آنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ گیس آسانی سے نرم مٹی میں اپنا راستہ بناتی بناتی سرفیس کے ویک پوائنٹ سے پھٹ کر باہر آ جاتی ہے۔ یہ سنک ہولز اسی گیس کے نکلنے کی وجہ سے بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آرکٹک سرکل میں ان سنک ہولز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کے نزدیک اس مسئلے کا اب تک کوئی سولوشن نہیں نکالا گیا۔ بے شک ہم گلوبل وارمنگ پہ کتنا بھی کنٹرول کر لیں، پرما فراسٹ کو پگھلنے سے نہیں روک سکتے۔